Al-Quran wa al-Hadith YouTube channel. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے اور تاکہ جھانکی سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کے بھی گھر میں اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر داخل نہ ہوں۔ اس کے متعلق ہم چند احادیث پڑھیں گے تاکہ ہمیں صحیح نالج حاصل ہو سکے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاں بلایا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے دروازے پر گئے اور 3 دفعہ سلام کیا اور اس کے بعد جواب نہ آنے پر واپس لوٹ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے روکا، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جواب میں کہ میں آیا تھا اور 3 دفعہ سلام بھی کیا تھا، اجازت بھی چاہی تھی، لیکن جواب نہ ملنے کی وجہ سے میں واپس لوٹ گیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اس سے 3 دفعہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں جائیں تو 3 دفعہ اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو اس کا ڈور بیل بھی بجائیں تو 3 دفعہ سے زیادہ نہ بجائیں، اور اگر جواب نہیں ملتا تو بنا ناراض ہوئے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جب کوئی اندر سے آواز دیتا ہے کہ آپ کون ہیں تو جواب میں بتانا چاہیے کہ میں فلاں انسان ہوں اور فلاں سے ملنے آیا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہوں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آواز دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں کیسا جواب ہے، یعنی کہ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ باہر دروازے پہ کون ہے تو پراپر اپنا نام بتانا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے آپ کی پہچان ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو تاکہ جھانکی نہ کریں، کیونکہ ایک شخص نے دروازے کی جھری میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانکا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی یا لوہے کا کوئی لمبی نوکوں والا بال درست کرنے کا کوئی ایک آلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کھجا رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا اگر مجھے یقینی طور پر پتہ چل جاتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اس کو تمہاری آنکھوں میں گھسا دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لینے کا طریقہ آنکھ ہی کی وجہ سے تو رکھا گیا ہے، یعنی کہ آنکھ کسی کو خلوت میں نہ دیکھے، تو اس لیے اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوں تو اس کے گھر میں آپ کی نظر نہ پڑے، آپ جھانکے نہ، کیونکہ اس پر اتنی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہے، تو اس لیے بہت سختی سے اوائڈ کرنا چاہیے اس چیز سے۔ لیکن اگر غلطی سے کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک لے یا نظر پڑ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، یعنی کہ اوائڈ کرے دوبارہ دیکھنے سے۔ ایک اور حدیث حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔
تو ان چند احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کچھ آداب زندگی جو ہیں وہ اپنانے چاہیے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، تاکہ ہماری بھی اور دوسروں کی بھی زندگی آسانی سے گزرے۔ اور ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔